السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ آل عمران شروع کریں گے۔ یہ سورہ مدنیہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی ترتیب کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر اور نازل ہونے کے لحاظ سے یہ 89 نمبر یعنی ایک کم 90 نمبر پر ہے۔ یہ سورہ بقرہ کے بعد سب سے بڑی سورت ہے۔ اس میں 200 آیات ہیں اور 20 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نزول عام طور پر کہا جاتا ہے کہ 3 ہجری ہے، اور اس کی وجہ نجران کا وہ وفد تھا جو عیسائیوں کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ اس وفد کے 60 سوار تھے، جن میں سے 14 ان کے معزز افراد بھی شامل تھے، اور 3 افراد ان میں سے بہت نمایاں تھے۔ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں اور اپنے عقیدے کے بارے میں بہت سی باتیں پوچھیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے سوالات کا جواب صرف نبی ہی دے سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تمام سوالات کا جواب دیا، لیکن یہ لوگ مسلمان نہ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عقائد اور ان کے معاملات کے بارے میں اس سورت کا پہلا حصہ نازل کیا، جو تقریباً تیسرے پارے کے ختم تک ہے۔ اس کے آگے اسی سورت کا دوسرا حصہ تنظیمی امور کے بارے میں نازل کیا گیا، یعنی ان لوگوں کے ساتھ جنگ کے معاملے میں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے غلط عقائد کا تذکرہ کیا تھا، چونکہ پہلے امامت، نبوت یہ انہی لوگوں میں تھی، اور یہ لوگ اپنے آپ کو ہی حقدار سمجھتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ان کے عقائد کا رد کیا، اور اس سورت میں عیسائیوں کے عقائد کا رد کرتے ہوئے اس بات کو واضح کیا ہے کہ یہ لوگ اب دنیا کی امامت کے حقدار نہیں رہے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ امامت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے تھے، ان کے سپرد کر دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، اور ان کا ترجمہ یا تشریح کرنے سے بہتر ہے، یعنی تشریح کرنے سے یہ بہتر ہے کہ اس کی تشریح اور اس کا معنی نہ کیا جائے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ نہیں کوئی معبود مگر وہی۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے۔ اس صورت کے یہ اسماء حسنی یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں۔ اللہ کا حی اور قیوم ہونا یہ اس کی ذاتی صفات میں سے ہے، یعنی اس کو موت نہیں، فنا نہیں ہے، اور یہ اسم اعظم ہے، اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے ناموں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اور عیسائیوں کے عقیدے کا رد کرنے کے لیے اپنے ان عظیم ناموں سے اس سورت کو شروع کیا۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ تعالیٰ نے نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کو حق کے ساتھ۔ مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، یہ کتاب یہ تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلی کتابوں کی، یعنی قرآن مجید نے پہلی کتابوں کی تصدیق کی ہے اور ان کو سچا کہا ہے۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اور اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کو بھی اتارا، یعنی ان دونوں کتابوں کا اتارنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ من قبل، یعنی قرآن مجید کے نزول سے پہلے ان کتابوں کو نازل کیا گیا۔ ھدی للناس، یعنی اگر من قبل کا معنی آگے جوڑا جائے تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ قرآن کے نزول سے پہلے یہ کتابیں ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب تھیں۔ وانزل الفرقان، اور اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب کو بھی نازل کیا۔ یہاں اس سے مراد قرآن مجید ہے۔ ان
ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا ان کے لیے سخت قسم کا عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب بدلہ لینے والا ہے، یعنی اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے پر قادر ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ بے شک اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ اس پر کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں، لا یخفی علیہ، اس پر کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ یہاں شیء کی جو تنوین ہے، دو پیشیں، یہ اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں، زمین میں ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمان میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے، فی الارحام، رحموں میں، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ کوئی بھی معبود نہیں مگر وہی، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں اسما ذکر کیے ہیں، عزیز اور الحکیم، کیونکہ اگر صرف غلبہ ہو، حکمت، دانائی، عقل مندی نہ ہو تو ایسا حکمران ظالم ہوتا ہے، اور اگر صرف حکمت ہو، دانائی ہو لیکن غلبہ نہ ہو تو ایسا شخص حکمران ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اندر یہ دونوں صفات پائی جاتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت تخلیق کا ذکر کیا کہ وہ خالق ہے اور سب سے اعلیٰ خالق ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام، با اختیار خالق ہے کہ وہ جیسے چاہتا ہے ویسی شکل بناتا ہے، انسان کو انسان کی طرح کا، جانور کو جانور کی طرح کا، پھر خوبصورت، بدصورت، لمبا، چھوٹا، کالا، گورا، موٹا، پتلا، کامل، ناقص، ایک یا زیادہ زندگی والا یا مر جانے والا، اور پیدا ہونے والا یا پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جانے والا، یہ سب چیزیں اسی کے اختیار میں ہیں۔ یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کا غلبہ ہے وہاں انسان کی بے اختیاری اور مجبوری بھی ذکر کی گئی ہے کہ انسان اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں، جو اپنی شکل و صورت اپنی مرضی سے نہیں بنوا سکتا، اپنی زندگی اپنی مرضی سے نہیں لکھوا سکتا، اپنا رزق اور کسی بھی چیز کے لکھنے اور حاصل کرنے پہ قادر نہیں ہے، تو وہ اور کیا کر سکتا ہے؟ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے بنایا۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جس نے آپ کے اوپر کتاب کو نازل کیا، منہ آیات محکمات، جس میں محکم آیات ہیں، ہن ام الکتاب، یہ محکم آیات ہی کتاب کی اصل ہیں، وَأُخَرُ مُتَشَابِہَاتٌ، اور دوسری آیات ہیں مشابہ، یعنی شبہ والی، ملتی جلتی بھی اس کا معنی کیا جا سکتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں زیغ، ٹیڑھ ہے، فیتبعون، پس وہ پیچھے لگتے ہیں، ما تشابہ منہ، ان آیات کے جو اس کتاب میں سے مشابہ ہیں، ابتغاء الفتنہ، فتنہ تلاش کرنے کے لیے، وابتغاء تأویلہ، اور اس کی تعویل، اس کی مراد کو تلاش کرنے کے لیے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وابتغاء تأویلہ، اور اس کی تعویل کو تلاش کرنے کے لیے، وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اور اس کی مراد یا اس کی تعویل کو تو کوئی بھی نہیں جانتا مگر اللہ تعالیٰ ہی۔ والراسخون فی العلم، اور جو پختہ علم والے ہیں یعنی علم میں پختگی رکھتے ہیں، یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، یہ سب آیات، سب احکامات ہمارے رب کی طرف سے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت پکڑتے اس سے مگر عقل والے، یعنی ان آیات اور ان چیزوں سے صرف عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے محکم اور متشابہ کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے کتاب کو نازل کیا اور اس میں کچھ آیات محکم ہیں جو کتاب کی جڑ ہیں، اصل ہیں، اور کچھ متشابہ ہیں۔ محکم آیات کے بارے میں بعض نے یہ کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی آیات جن میں احکامات نازل کیے گئے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ ایسی آیات جن کا تعارض نہیں، یعنی جن کے ساتھ کوئی اور چیز ٹکراتی نہیں، جس طرح نماز کا حکم، زکوٰۃ کا حکم اور اس طرح کے بہت سے احکامات ہیں۔ جبکہ متشابہات سے مراد وہ آیات ہیں جو ملتے جلتے کئی معنی رکھتی ہیں، یعنی جس سے کئی مراد لی جا سکتی ہیں اور اس میں تعویل کی گنجائش بھی نکل آتی ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ایسی آیات جن میں مثلاً جنت یا اللہ تعالیٰ کی صفات، جہنم یا باقی اس طرح کی چیزیں جن کو انسان نے دیکھا نہیں اور جو متشابہ ہو سکتی ہیں، وہ چیزیں مراد ہیں۔ تو محکم آیات کو لے لینا اور ان پر عمل کرنا یہ مسلمان کا کام ہے۔ متشابہ پر ایمان لانا یہ ایمان کی علامت ہے۔ لیکن جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ ان آیات کو لے کر فساد اور ٹیڑھے پن کی طرف جاتے ہیں اور اس کا انجام اور اس کی یعنی مراد کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ متشابہ آیات کی مراد تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ مثلاً ایسے تمام کام جو بھی ہونے والے ہیں یا قیامت آنے والی ہے یا موت کے بعد کے واقعات، تو ان کے تجسس میں لگے رہنا، ان کی ٹوہ میں لگے رہنا یہ غلطی ہے۔ عقل مندی یہ ہے کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں ان احکامات پر عمل کیا جائے۔ یہ صاف دل والوں کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، کہ جب اس کے رب نے اس کو کہا کہ فرما بردار ہو جا تو وہ بلا چوں چراں فرما برداری کے لیے تیار ہو گئے۔ اور یہاں بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ جہاں اس کی تعویل اور اس کے مراد کو اللہ جانتا ہے، وہاں جو اہل علم ہیں، علم میں پختگی رکھنے والے، وہ بھی یہی بات کہتے ہیں، یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، ہمارا یقین ہے کہ یہ سب حکم اللہ کی طرف سے ہیں۔ یعنی کہ دین کو اپنی عقل سے پرکھ کر اس پر ایمان لانا اور عمل کرنا یہ ناممکن ہے۔ دین کو اپنی عقل سے نہیں پرکھنا چاہیے، کیونکہ انسانوں کی عقلیں مختلف ہیں۔ کوئی عقل مند ہے، کوئی بیوقوف ہے، کوئی زیادہ عقل رکھتا ہے، کوئی تھوڑی رکھتا ہے۔ تو پیمانہ ہمیشہ وہ استعمال ہوتا ہے جو ایک ہی ہو۔ تو جب تمام لوگوں کی عقلیں مساوی نہیں ہیں، یکساں نہیں ہیں، تو پھر دین کو اپنی عقلوں کے ساتھ کیسے ناپا تولا جا سکتا ہے؟ بلکہ مسلمان مومن وہ ہے جو اللہ کا حکم سنے اور عمل کرے اور اس کو اپنی عقل کے ساتھ نہ پرکھے۔ فرمایا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ اور نہیں نصیحت پکڑتے مگر عقل والے۔ یعنی عقل مند لوگوں کو اس بات کی سمجھ آتی ہے کہ جب اللہ کو اللہ مان لیا تو پھر اس کے احکامات کو اپنی عقل سے پرکھنے کی ضرورت ختم ہو گئی۔ اور جو اولو الالباب ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اے ہمارے رب لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی ہے، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ کیونکہ اللہ کی رحمت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں، تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے طلبگار رہتے ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، کہ اے ہمارے رب بے شک تو لوگوں کو اس دن میں جمع کرنے والا ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کو خلاف نہیں کرتا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرتے تھے اور اس کے ساتھ یہ دعا بھی فرمایا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ انسان ایک نیک کام کر رہا ہوتا ہے لیکن کرتے کرتے بھٹک جاتا ہے،
شیطان اس کے پیچھے لگا رہتا ہے اور وہ کبھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنی ثابت قدمی کی دعا کرتا رہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وَالرَّاسِخُونَ فِی الْعِلْمِ کہا، یعنی علم میں وہی لوگ پختہ ہیں، پکے ہیں، راسخ ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے اپنے عمل کے ساتھ ساتھ دعا بھی رکھتے ہیں جاری، کیونکہ گمراہی، بھٹکنے اور گرنے سے بچانے والا صرف اللہ ہی ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تمہیدی باتیں کی ہیں جو عیسائیوں کے اندر قصور تھے اور ان کے اندر جو غلطیاں تھیں کہ وہ متشابہ آیات کے پیچھے لگتے تھے اور ہدایت پانے کے بعد ان کے دل ٹیڑھے ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی طرف مسلمان کو توجہ دلائی ہے کہ اے مسلمان، تو اپنی عقل پر دین کو مت پرکھ، مگر بلکہ جو اللہ کا حکم ہے اس کو اپنے عمل میں لیا، تمہیں سمجھ آئے یا نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم تیری خیر خواہی کے لیے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی جاری رکھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔